نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک کی بے پناہ بے حد حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب لبیب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کا بیان کا موضوع ہوگا آنکھ، کان اور دل۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ آنکھ، کان، دل قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ یہ انسانی جسم کے وہ اعضاء ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، سوچتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں مختلف جگہوں پر ذکر آیا اور ان کے استعمال کے بارے میں نصیحت کی گئی۔ قرآن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وہ ترجمہ، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً کامیابی پر اور دل کی آنکھ اور دل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے گئے ہیں۔ یعنی فرمایا ان چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار فرما رہا ہے کہ جو بات سنی، دیکھی اور سمجھی نہ ہو اس پر نہ چلو، کیونکہ ان اعضاء کا استعمال اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ دوسری سورۃ نحل آیت نمبر 16 اور 78 میں فرمایا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں سننے، دیکھنے اور سوچنے کی طاقتیں دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ جس نے ہمیں آنکھیں دی، ہمیں دل دیا، ہمیں کان دیے۔ جا کے کبھی اندھے سے پوچھیں، کبھی ایسے لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے دل بیمار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے کہ جس نے ہمیں صحت والی، عافیت والی، تندرستی والی زندگی عطا کی۔ آنکھ، کان، دل اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا حساب ہوگا، اور اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کان، آنکھ اور دل سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں اور کیسے استعمال کی گئی۔ آنکھ صرف جائز چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کریں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ہر عضو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنا ہی جو ہے اس نعمت کا حق ہے، اور اگر ہم نافرمانیوں میں گزاریں گے تو نعمت کی ناقدری ہوگی۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے تو اسے ہمیں قرآن پاک کی زیارت کرنی چاہیے، والدین کی زیارت کرنی چاہیے، نامحرموں سے بچنا ہے، فلموں ڈراموں سے بچنا ہے، ہر وہ چیز جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس سے بچیں۔ آنکھ کو صرف جائز چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کریں۔ کان صرف سچ اور خیر کی باتیں سننے کے لیے استعمال کرو۔ دل، اس میں ایمان،
تقوی اور نیت کی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ یہ تینوں اعضاء انسان کی ہدایت یا گمراہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس لیے ان کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ اللہ اکبر! ان کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے، کیوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ جس نے ہمیں صحیح سلامت، صحت والی، عافیت والی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائی۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنکھ کو، کان کو، دل کو، آنکھ کی پاکیزگی یہ ہے کہ آنکھوں میں بس خانہ کعبہ بس جائے، اس کا غلاف بس جائے، آنکھ میں گنبد خضرا کا تصور رہے، کانوں میں اذانیں رہیں، تلاوت قرآن رہے، اللہ اکبر، نعت رسول مقبول رہے، درود پاک کی صدائیں رہیں، ہر نیکی کا کام بڑھ چڑھ کر کریں اور دل کو پاکیزگی عطا ہو جائے۔ اور دلوں کی پاکیزگی ذکر اللہ ہے، دلوں کی پاکیزگی تلاوت قرآن ہے، دلوں کی پاکیزگی درود پاک ہے، دلوں کی پاکیزگی اللہ کا ذکر ہے۔ جس کے دل پاک ہوتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ جو اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ جو اپنے دلوں کو پاک کر لیتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ یا اللہ جتنے بھی تو نے ہمیں اعضاء دیے ہیں، آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، ہر چیز، ہاتھ، پاؤں، یا اللہ ہر تیری تابع فرما برداری میں لگ جائے، اللہ تیری فرما برداری میں لگ جائے۔ اللہ یہ جو تم نے ہمیں نعمتیں دی ہیں انہیں تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے، نیکیوں میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کو والدین کا فرما بردار بنا۔ اللہ ہم پر کرم و فضل کرتے ہوئے ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ ہم پر کرم کر دے، فضل کر دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔